السلام علیکم دوستو، کنار کے پار کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ صبح موسم کے تیور جوں کے توں تھے، لانچ میں خاصی گہما گہمی تھی۔ ریزورٹ میں قیام پذیر دیگر افراد کے درمیان ایک طوطا اور مینا یعنی خولا اور عاشر ناشتے سے زیادہ ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ انہیں آج کل خاندان میں اسی نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ زرتاج نے کچن کی طرف نگاہ دوڑائی، بی بی نظر نہیں آئی۔ کچن کی کمان اداس صورت ملازمہ کے ہاتھ میں تھی۔ انتظامی امور کے جائزے کے لیے امن کچن کے باہر کھڑا تھا۔ طوطا مینا کی نظر ابھی تک زرتاج پہ نہیں پڑی تھی۔ اس نے قدم امن کی طرف بڑھائے۔ بی بی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ امن نے اس پر ایک گہری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے، آپ بیٹھیں، میں ناشتہ لگواتا ہوں۔ وہ کیا ہوا ہے انہیں؟ گزشتہ شام تک تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں، امن نے کہا۔ موسم میں اچانک آنے والی تبدیلی کا اثر ہے، زکام کے ساتھ بخار کا حملہ ہوا ہے۔ غالباً جانوروں کے باڑے میں بھیگتی رہی ہیں، منع کرنے کے باوجود خود کو مشقت میں ڈالنے سے وہ باز نہیں آتی ہیں۔ کچھ آپ ہی سمجھائیں انہیں، آپ کی بات شاید مان لیں۔ زرتاج نے اسباب میں سر ہلاتے ہوئے سوچا، بارش میں تو وہ بھیگتی رہی گئی تھی، مگر جانوروں کے باڑے میں نہیں، کہیں اور۔ اخروٹ کے دو ایک جان اور الگ تھلگ درختوں کے نیچے۔ اسی وقت خولا کی نظر زرتاج پہ پڑی تو اس نے گرم جوشی سے ہاتھ ہلا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ امن سے معذرت کر کے وہ اس کی طرف بڑھ گئی۔ ایک دوسرے کو ہی دیکھتے رہو گے یا ناشتہ بھی کرو گے؟ زرتاج نے درمیانی کرسی سنبھالتے ہوئے شگفتہ انداز میں کہا۔ دونوں نے چونک کر میز کی طرف دیکھا۔ ناشتہ ابھی سرو نہیں ہوا تھا، مگر ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے دونوں اس بات کو فراموش کر بیٹھے تھے۔ عاشر ہنسنے لگا۔ خولا نے جھیپی مسکراہٹ اور سرخ چہرے کے ساتھ زرتاج کو ایک دھپ جمائی اور بولی، میری تو دعا ہے لڑکی، تجھے کسی سے پیار ہو جائے۔ تمہاری دعا ہو گئی قبول، زرتاج نے سرشاری کے عالم میں کہا۔ خولا نے بڑی بے ساختگی سے کہا، کون خوش نصیب ہے وہ؟ عاشر بھی بڑے اشتیاق کے ساتھ اس کا جواب کا منتظر تھا۔ زرتاج جبس کے عالم میں بولی، دریائے کنار کے ٹھنڈے پانی سے، ان ہواؤں سے، یہاں کے سادہ اور مخلص لوگوں سے، اور اخروٹ کے دو درختوں سے۔ دونوں منہ پھاڑے اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ عاشر نے دھیرے سے میز پہ ہاتھ مارا۔ دھت تیری کی! خولا اسے بغور دیکھتے ہوئے پرخیال انداز میں بولی، عشق مزاجی کی ابتدا ایسے ہی ہوتی ہے، ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ اس کا فقرہ درمیان میں رہ گیا، اس کے لیے ناشتہ آ گیا۔ امن نے زرتاج کے لیے بھی ناشتہ وہیں بھیج دیا تھا۔ اس دوران خاندان کے کچھ افراد بھی آ گئے تھے، اسی سبب موضوع تبدیل ہو گیا۔ ناشتے کے دوران زرتاج نے محسوس کیا وہ کسی کی نگاہوں کے احاطے میں۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، مگر سب کو مگن پایا۔ وہ دوسری دفعہ یہی کیفیت ہوئی تو اس نے اوپر دیکھا اور اس کی نگاہیں امن سے ٹکرا گئیں۔ امن دھیرے سے مسکرایا۔ وہ امن کی نگاہوں کا مرکز تھی یا محض یہ اتفاق تھا؟ اس نے سر کو جھٹکا اور اپنی جگہ چھوڑ دی۔ امن ناشتہ پیک کروا چکا تھا، ایک ہاتھ میں تھرموس اور ٹفن والا شاپر تھامے ایک ملازم اپنا چھاتا سنبھال رہا تھا۔ زرتاج کو لگا یہ ناشتہ بی بی کے لیے تھا۔ وہ فوراً امن کے قریب پہنچی۔ کیا میں بی بی سے مل سکتی ہوں؟ امن بولا، کیوں نہیں، بلکہ میں یہ درخواست کرنے والا تھا۔ بی بی سے سنا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں؟ زرتاج بولی، میں جا کے دیکھتی ہوں انہیں۔ امن نے کچن کی کھڑکی کی طرف جھک کے ایک چھاتا نکال کر زرتاج کو تھما دیا۔ پلیز آپ ملازم کے ساتھ جائیں، وہاں آپ کو ادویات وغیرہ بھی مل جائیں گی، انہیں کوئی مناسب سی دوا لکھ کر دیکھ کر دے دیں، ہو سکے تو کسی طرح ناشتہ بھی کروا دیں۔ آخر میں وہ ملتجی ہوا تھا۔ ملازمہ کے پیچھے چلتے ہوئے زرتاج کی نظر اچانک ہی کچن کی طرف اٹھ گئی۔ ضعیف العمر اور اداس صورت ملازمہ سامنے چولہے کے پاس کھڑی تھی اور اس کی بوڑھی آنکھیں امن پہ جمی تھیں اور چہرے کی تعداد جھرریوں میں جیسے حسرت یاس منجمد ہو کے رہ گئے تھے۔ زرتاج نے نگاہیں ملتے ہی ملازمہ نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ زرتاج نے برآمدے میں پہنچ کے چھاتا کھول دیا تھا۔ چھاتا لیتے ہوئے زرتاج کی انگلیاں غیر ارادی طور پہ امن کی انگلیوں سے ٹکرائیں۔ یہ عام سی بات اور معمولی سا لمس تھا، مگر نہ جانے کیوں ان ٹھنڈی انگلیوں کا لمس وہ ابھی تک محسوس کر رہی تھی۔
پتھریلے راستے کا اختتام ریزورٹ کی مرکزی عمارت کے پہلو میں واقع مخروطی چھت والی لکڑی سے بنی ہوئی خوبصورت یک منزلہ عمارت پہ ہوا۔ یہی عمارت بی بی اور امن کی رہائش گاہ تھی۔ اس عمارت کے ساتھ ہی ایک لمبا شیڈ تھا جس کے اندر سے بھینسیں گائے کے ڈکارنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دور نشیب میں کسی بستی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ملازم لکڑی کا چھوٹا سا گیٹ کھول کے اندر داخل ہوا۔ زرتاج نے اس کی پیروی کی۔ مختصر سا صحن، آلوچے کا قد آور درخت، جنگلی پھولوں کی کیاریاں اور سامنے برآمدے میں پڑا لکڑی کا تخت جس پر بچھانے والا قالین تہہ ہوا ایک طرف پڑا تھا۔ اس پرسکون سے گوشۂ عافیت میں آ کے زرتاج کو بے حد سکون محسوس ہوا۔ برآمدے میں پہنچتے ہی اس نے چھاتا سمیٹ کے تخت پہ رکھ دیا۔ ملازم نے 3 کمروں میں سے ایک پہ دستک دی۔ اندر سے بی بی کی قدرے کمزور آواز ابھری، کون ہے؟ ملازم بولا، بی بی میں رستم ہوں، ناشتہ لایا ہوں اور ایک بی بی صاحب بھی آپ سے ملنے آیا ہے۔ اندر ایک لخت کے لیے خاموشی ہو گئی۔ بی بی جان گئی تھی کہ ملنے کون آیا۔ پھر ان کی آواز ابھری، تم جاؤ، دروازہ کھلا ہے، بچی کو اندر بھیج دو۔ رستم نامی ملازم نے ناشتے کا سامان زرتاج کو تھمایا اور واپسی کی راہ لی۔ زرتاج دروازے کو دھکیل کے اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ خوب روشن تھا۔ لکڑی کے نواڑی پلنگ پہ بی بی سینے تک کمبل اوڑھے تکیوں کے سہارے دراز تھی۔ ان کی سرخ سفید رنگت میں آج زردی کھنڈی نظر آ رہی تھی اور پورا وجود جیسے مزمل سا تھا۔ ایک طوفانی رات نے جیسے ان کی ساری توانائی چوس لی تھی۔ یہ ایک نوعمر صحت مند لڑکی تانے بیٹھے ان کے پیر دبا رہی تھی۔ کمرے کی بڑی سی کھڑکی کے آگے پردہ سمٹا ہوا تھا۔ نشیب والی بستی کا منظر اس کھڑکی سے بھی نظر آ رہا تھا۔ بارش کے قطرے تو تواتر سے کھڑکی سے شیشے سے ٹکرا رہے تھے اور بغلی الماریاں کتابوں سے بھری نظر آ رہی تھیں۔ ایک کونے میں رائٹنگ ٹیبل اور کرسی پڑی تھی جس پہ قدیم لیمپ سر نوڑ پڑا تھا۔ زرتاج نے سلام کیا تو جواب دیتے ہوئے بی بی نے اٹھنے کی کوشش کی۔ زرتاج نے جلدی سے ناشتے کا سامان سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور دھیمے سے بی بی کے سینے پہ ہاتھ کے دباؤ سے انہیں اٹھنے سے باز رکھا۔ آپ لیٹی رہیں۔ بی بی نے دھیرے سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ جیتی رہو بیٹی، ضرور اس نالائق نے میری طبیعت کی طرف سے تمہیں فکر مند کر کے بھیجا ہوگا۔ زرتاج نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ اس کا ہاتھ جل سا گیا۔ وہ بولی، اپنوں کے بارے میں فکر مند نہ ہونے والوں کو حقیقی معنوں میں نالائق ہوتے ہیں۔ آپ کو خاصا تیز بخار ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بارش میں بھیگتی رہی ہوں۔ بے حد کوشش کر کے اس نے اپنے لہجے کو ذو معنی ہونے سے روکا تھا۔ بی بی نے چونک کر اسے چور نظروں سے دیکھا۔ زرتاج نے باری جاری رکھی، امن کا کہنا ہے کہ آپ جانوروں کے باڑے میں بھیگتی رہی ہیں۔ بی بی نے غیر محسوس انداز میں اطمینان کا سانس لیا مگر بولی کچھ نہیں۔ زرتاج نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ امن کا کہنا تھا کہ مجھے یہاں سے ادویات وغیرہ مل جائیں گی مگر مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ بی بی نقاہت زدہ آواز میں بولی، سب سے بڑے والے کمرے میں ہے۔ امن نے چھوٹی سی ڈسپینسری بنا رکھی ہے میلوں دور تک۔ پہاڑوں میں کوئی ڈاکٹر تو ہے نہیں، ایمرجنسی میں گاؤں والے آ کے اسی سے دوا وغیرہ لے لیتے ہیں۔ زرتاج کو دلچسپی محسوس ہوئی تو موصوف یہاں کے ڈاکٹر ہیں۔ بی بی کے زرد چہرے پر محبت بھری ایک چمک نمودار ہوئی۔ وہ ڈاکٹر ہی بننا چاہتا تھا۔ FSC کے بعد میں نے اسے واپس بلا لیا۔ ریزورٹ کا انتظام چلانا مجھے اکیلے جان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا اور زندگی کا کیا بھروسہ۔ اس کی طویل جدائی بھی میرے لیے روح فراسا تھی۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس لے کے قدرے افسردگی سے انداز میں مزید کہا، کبھی کبھی لگتا ہے میں نے خود غرضی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس علاقے کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور امن میں ان لوگوں کی خدمت کا جذبہ بھی ہے۔ خیر جو خدا کو منظور۔ زرتاج نے اس کا جلتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آپ دل تھوڑا نہ کریں، میں ہاؤس جاب کے بعد آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ فی الحال تو مجھے جلدی سے ڈسپینسری کا راستہ دکھا دیں، آپ کا ٹیمپریچر لے لوں، پھر ناشتہ بھی تو کرنا ہے۔ آپ نے تکلف نہ کرو بیٹی، بخار معمولی ہے۔ ہم پہاڑی لوگ بہت سخت جان ہوتے ہیں، لوٹ پوٹ کے آدھا ایک دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ زرتاج نے مصنوعی خفگی سے منہ پھلایا۔
اپنی طرف سے بہت لاپرواہ ہیں آپ، نہیں ہوں میں آپ کی بیٹی۔ اس نے بی بی کے پاس سے اٹھنے کی کوشش کی، بی بی نے اسے بازو سے تھام لیا۔ خفا نہیں ہوتے میری گڑیا؟ ساتھ ہی انہوں نے پاؤں دبانے والی نوعمر لڑکی سے مقامی زبان میں کچھ کہا۔ لڑکی پاؤں چھوڑ کے پلنگ سے نیچے اتری۔ گلناز ڈسپینسری تک لے جائے گی تمہیں، جتنی انجیکشن اور دوائیں دل چاہے لا کر مجھے آزما لو، میں آپ تمہارے رحم و کرم پر ہوں۔ زرتاج مسکراتے دباتے ہوئے گلناز کے ساتھ چل پڑی۔ اسے یقین تھا کہ اب بی بی کو اچھی طریقے سے ناشتہ کروانے میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ گلناز اسے جس کمرے میں لائی وہ اچھی خاصی ڈسپینسری کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ادویات پر نظر ڈالتے ہوئے زرتاج مطمئن سی ہو گئی۔ اس نے 2 انجیکشن منتخب کیے، اسٹیتھوسکوپ تھرما میٹر بھی سے مل گیا۔ واپس آ کے اس نے سب سے پہلے بی بی کا درجہ حرارت چیک کیا۔ بخار 102 کو چھو رہا تھا۔ اس نے سانس لینے میں بھی قدرے دشواری ہو رہی تھی۔ انجیکشن سے پہلے خالی پیٹ میں کچھ ہونا ضروری ہے، اس کی ہدایت پہ بی بی نے چوں چراں 2 سلائس اور چائے کا کپ لے لیا۔ اس نے تمام تر مہارت کے ساتھ بی بی کی نس میں انجیکشن لگا دیا۔ بی بی نے آنکھیں موندے خاموش لیٹی رہیں۔ زرتاج فارغ ہوئی تو بی بی نے آنکھیں کھول دیں۔ آپ خوش ہیں میری گڑیا؟ جی ہاں، جب تک آپ تعاون کرتی رہیں گی، اس نے اٹلا کر کہا۔ بی بی نے بے اختیار ہاتھ اٹھا کے اس کا چہرہ تھام کے جھکایا اور اس کا سر چوم لیا۔ زرتاج کی آنکھیں بھر آئیں۔ نانی اماں کے بعد اس طرح کے بوسے کے لیے وہ ترس گئی تھی۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں تھی کہ ماں نے اسے کبھی محبت سے چھوا بھی ہو۔ اس کی بدلی ہوئی کیفیت کو بی بی نے فوراً محسوس کر لیا۔ کیا ہوا گڑیا؟ انہوں نے بے چین ہو کے پوچھا۔ زرتاج نے بے دردی سے آنکھیں مسل دیں۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا سا پھنس گیا۔ اسی سبب اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ گلناز حیرت آمیز دلچسپی سے انہیں تکے جا رہی تھی۔ بتاؤ بیٹی، بی بی نے سیدھا ہوتے ہوئے ایک بازو اس کے حصار میں لیتے ہوئے اصرار کیا۔ زرتاج نے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آواز میں کہا، نانی ماں یاد آ گئی تھیں، وہ ایسے ہی پیار کرتی تھیں مجھے، وہ گزرے گئے، یا پھر ابو پیار کرتے تھے، وہ بھی گزر گئے، اس کے بعد کسی نے اس طرح پیار نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ بی بی نے اسے باہوں میں سمیٹ کر رونے دیا۔ جان دیدہ خاتون تھی، جان گئی بچی پیار کو ترسی ہوئی ہے اور ماں کی بے توجہی کا شکار ہے۔ انہوں نے بے تحاشا اس کا سر چوما۔ زرتاج کو بھی اس کی گود میں ماں کی گرماہٹ محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کرسی پر بی بی کے سامنے بیٹھی تھی۔ زرتاج کے دماغ کی اسکرین پر رہ کے گزشتہ رات کا منظر ابھر رہا تھا۔ بی بی کے وجود میں کون سا کرب پوشیدہ تھا جو انہیں ایک طوفانی رات میں اخروٹوں کے باہم پیوست درختوں تک لے گیا۔ ان درختوں میں کسی عزیز جان ہستی کی مانند لپٹ کے رونے کا کیا مقصد تھا؟ دماغ کی اسکرین پر منظر بدلا۔ امن ریزورٹ کی بوڑھی اور اداس صورت ملازمہ جیسے وقت سے کچھ لمحے پہلے چرا کر امن کو تکے جا رہی تھی۔ حسرت، یاس اور محرومی ان لمحوں میں جیسے بوڑھی ملازمہ کے چہرے پہ منجمد ہو گئے تھے۔ زرتاج کو محسوس ہوا بی بی، بوڑھی خادمہ، امن ایک بکھری کہانی کے کردار تھے، ایک ہی کہانی کے کردار ہونے کے باوجود جدا جدا۔ زرتاج کے دل میں ایک دفعہ آئی کہ بی بی سے گزشتہ رات کے بارے میں بات کرے، مگر پھر اس نے خود کو روک لیا۔ ضرور یہ کوئی انتہائی ذاتی معاملہ تھا جس پہ بات کرنا غیر مناسب تھا۔ ہاں، یہ ہوا تھا کہ تجسس نے زرتاج کے گرد ہیولا سا بنانا شروع کر دیا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پہ اس بکھری کہانی کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس دوران دروازے پہ دستک ہوئی۔ گلناز تیزی سے اٹھ کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد آ کر مقامی زبان میں بی بی سے کچھ کہا۔ بی بی نے بھی مقامی زبان میں سے جواب دیا، جس کے بعد گلناز اسباب میں سر ہلاتی دوبارہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ بی بی کے چہرے پہ فکر مندی دیکھ کے زرتاج سے رہا نہ گیا۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ آپ پریشان ہو گئیں؟ بی بی نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی خاص نہیں، امن کے کچھ مریض آئے ہیں جن میں ایک بچے کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ زرتاج نے کرسی چھوڑ دی۔ مجھے بتائیں نا، میں دیکھ لیتی ہوں ان لوگوں کو۔ بی بی کے چہرے پہ مستحمل سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم مہمان ہو بیٹی، میری طرح سخت جان لوگ ہیں۔ امن تھوڑی دیر میں فارغ ہو کے آ جائے گا تو دیکھ لے گا۔ نہیں،
زرتاج خفا ہوئی تو خود بتا رہی ہیں ایک بچے کی طبیعت زیادہ خراب ہے، کمال کرتی ہیں آپ، امن صاحب جب آئیں گے سو آئیں گے، میں جا کر دیکھتی ہوں۔ بی بی بھی شاید یہی چاہتی تھی، بولی اچھا دیکھ لو لیکن اس طرح کا منہ بنا کر نہیں۔ زرتاج بے ساختہ مسکرا دی، اس طرح کا منہ ٹھیک ہے؟ بی بی نے اسے قربان جانے والی نظروں سے دیکھا۔ ماں صدقے یہ ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد زرتاج ڈسپینسری میں مریضوں میں گھری بیٹھی تھی۔ سب سے پہلے اس نے بچے کو ٹریٹ کیا جس کی طبیعت زیادہ خراب تھی۔ 9-10 سال کا وہ بچہ درد سے تڑپ رہا تھا، اس کے گردے کے مقام پہ شدید درد تھا۔ الٹرا ساؤنڈ مشین کے بغیر تفتیش ممکن نہیں تھی۔ زرتاج نے پین کلر دے کے بچے کے ساتھ آئے ہوئے پریشان صورت باپ کو اسے فوری قریبی اسپتال لے جانے کے لیے کہا۔ بارش کا سلسلہ بدستور جاری تھا، غالباً طوفانی بارشوں کا کوئی سسٹم اس علاقے میں موجود تھا۔ چند اور مریضوں کو نمٹاتے امن بھی دھمکا میلے کچیلے بچوں اور خواتین کو دردمندانہ انداز میں ٹریٹ کرتی۔ زرتاج کو اس نے بڑی گہری نظروں سے دیکھا۔ یہ لڑکی کتنی مختلف اور ہمدرد مزاج کی تھی، تفریح کی غرض سے آئی تھی مگر یہاں بیٹھی لوگوں میں شفا بانٹ رہی تھی۔ امن کو دیکھ کے زرتاج کے انداز میں خود بخود ہی ہچکچاہٹ سی آ گئی، بولی آئیں امن صاحب اپنے مریض سنبھالیں۔ اس نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مریض تو آپ نے تقریباً نپٹا ہی دیے ہیں۔ اس نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ مریض تو آپ نے نپٹا ہی دیے، آپ کا شکریہ، ان لوگوں کی دعائیں آپ کی راہ میں ضرور پھول کھلائیں گی۔ شکریہ، میں چلتی ہوں۔ امن جلدی سے بولا، میں چائے لایا تھا آپ کے لیے، پی کے چلی جائیں۔ زرتاج کے انکار کرنے سے پہلے ہی گل ناز چائے کا کپ لے آئی۔ کپ سنبھالتے ہوئے زرتاج بولی، میں بی بی کے پاس بیٹھ کے پی لیتی ہوں۔ امن بولا، بی بی شاید غنودگی میں ہیں، یہیں بیٹھی رہیں پلیز۔ زرتاج کو مجبوراً ڈسپینسری ہی میں کرسی سنبھالنا پڑی۔ وہ کھڑکی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہوا کے ایک تھپڑ نے بارش کی بہت سے قطروں کو کھڑکی کے شیشے پہ لا مارا۔ شیشے پہ قطرے لکیریں سی بنا رہے تھے۔ زرتاج پل بھر میں اپنے بچپن میں پہنچ گئی۔ اس کی انگلی بے اختیار اندر کی طرف ان لکیروں کے ساتھ پھسلنے لگی تھی۔ امن نے یہ بے ساختہ حرکت بے حد دلچسپی سے دیکھی۔ چند لمحوں بعد زرتاج واپس آئی تو چائے کی چسکی لیتی ہوئی اس نے کنکھیوں سے امن کی طرف دیکھا، وہ جیسے ہر طرف سے بے نیاز ایک بزرگ کا بلڈ پریشر چیک کرنے میں مصروف تھا۔ اچانک زرتاج کی ذہنی رو ایک نئی طرف پلٹ گئی۔ بی بی اور امن کی زندگی میں اسے ایک خلا کا احساس ہوا۔ اس نے ابھی تک امن کے والد کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی ان کا تذکرہ سنا تھا۔ اس خیال کے ساتھ اسے گزشتہ طوفانی رات یاد آ گئی۔ بی بی کا اخروٹ کے ان باہم پیوستہ درخت سے لپٹ کے رونا ضرور کسی المیہ کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ امن کو قدر فراغت میسر آئی تو وہ زرتاج کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ نے دیکھا اس پسماندہ علاقے میں لوگوں کو کس قدر صحت کے مسائل کا سامنا ہے، یہاں کوئی ڈسپینسری وغیرہ نہیں ہے۔ امن بولا، ہے لیکن 2 سال سے کسی ڈاکٹر کی۔ زرتاج نے کہا، کوالیفائڈ پرائیویٹ پریکٹس کرنے والوں ڈاکٹر تو ہوں گے۔ امن نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا، ایک صاحب تھے، حال ہی میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے کچھ سیکھا ہے، اسی خدا ترس بندے سے سیکھا ہے، البتہ عطائی بہت ہیں۔ پھر وہ دھیرے سے ہنسا، ویسے تو میرا شمار بھی عطائیوں میں ہوتا ہے، میں بھی بنا کسی ڈگری، سند اور پریکٹس کے اجازت کے کلینک بنائے بیٹھا ہوں۔ زرتاج نے کپ میز پہ رکھا، آپ کم سے کم خود کو تو عطائیوں میں شامل نہ کریں۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں خدمت خلق کے جذبے سے کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کچھ مریضوں سے آپ نے ادویات کے پیسے بھی نہیں لیے۔ امن نے سر جھکایا، کہیں سے پیسے اور کہاں سے دعائیں؟ شکر ہے سلسلہ چل رہا ہے، بی بی بتا رہی تھی، آپ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے۔ امن نے گہرا سانس خارج کیا، چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر بن بھی جاتا، انہی لوگوں کے لیے جو کر رہا ہوں شاید قدرے ڈھنگ سے کر پاتا۔ ایک سوال زرتاج کے اندر کلبلا رہا تھا مگر وہ تذبذب کا شکار تھی۔ اس نے تمیز باندھی، اگر آپ کو برا محسوس نہ ہو تو ایک ذاتی سا سوال پوچھ لوں؟ امن قدرے چونکا، نہ جانے یہ لڑکی اس کی ذات کا کون سا کونا کھریدنا چاہتی تھی۔ کیوں نہیں، پوچھیں آپ۔ زرتاج الفاظ جوڑ چکی تھی، بولی، آپ کے ابو کہیں نظر نہیں آئے، وہ کیا کرتے ہیں؟ امن کے لیے قطعی غیر
متوقع سوال تھا، ساتھ ہی اس کا پورا وجود جیسی جلتی ہوئی بھٹی میں جا گرا۔ اس نے بامشکل اپنے لہجے کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، وہ میری پیدائش سے پہلے مر گئے تھے۔ زرتاج نے اس کی تیزی سے سرخ ہوتی آنکھیں دیکھیں تو اسے لگا کہ اس نے کوئی بہت بڑا زخم کریدا ہے۔ بولی، میں معافی چاہتی ہوں، میرے سوال نے آپ کو تکلیف دی۔ یمن نے عجیب سے انداز میں کہا، کوئی بات نہیں، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جن پر اکثر ہی بہار کا موسم آیا رہتا ہے۔ ساتھ ہی اس نے گلناز کو آواز دینا شروع کر دی۔ غالباً وہ سرتاج کی مزید کسی ذاتی سوال سے بچنا چاہتا تھا۔ زرتاج نے بھی خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے، پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔